کہانی کی رائٹر ہیں رابعہ علی۔ کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ خدیجہ کو میکے آئے آج پورا 1 ماہ ہو گیا تھا۔ سلیم دوبارہ آ چکا تھا اسے لینے، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ الگ گھر لے کر دو گے تو ساتھ چلوں گے۔ اس کی شادی کو 6 سال ہونے کو تھے۔ وہ اپنے سسرال میں بہت خوش رہی تھی، مگر نہ جانے پچھلے 1 سال میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے اپنے سسرالیوں سے شکایتیں رہنے لگی تھیں۔ شازیہ بیگم بیٹی کو سمجھا کر تھک گئی تھی کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل میلا نہیں کرتے، مگر نہ جانے اس کے چشم خط پر ایسی کیا پٹی پڑ گئی تھی کہ مان کر ہی نہ دیتی تھی۔ نجمی صاحب نے ابھی تک بیٹی کو کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بے موقع نصیحت اور بے محل سمجھانے کی کوشش کر کے اپنے الفاظ پہ وقت اور کوششیں ضائع نہیں کرتے تھے۔ وہ جب بھی بیٹی کو اپنی پریشان حال ماں کی پیار بھری نصیحتوں کے جواب میں بے سروپا اور بیہودہ دلائل دیتے سنتے تو گہرے دکھ سے دوچار ہو جاتے۔ وہ سوچ میں پڑ جاتے کہ بیٹی کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے۔ آخر اس کی راز صحبت کے انتخاب کی صلاحیت اتنی کمزور کیوں رہ گئی کہ سماجی رابطوں پر جو دیکھا من قبول کر لیا۔ کسی نے اس کے سامنے اس معاملے میں اپنا نقطۂ نظر پیش کیا تو بات کو صحیح و غلط کی کسوٹی پر کسے بغیر اس کا دامن پکڑ کر اس کے نقش قدم پر چل پڑے۔ حسن و منال کی کیفیت میں ہونے کے باوجود نجمی صاحب لوہا گرم ہونے کے انتظار میں تھے، اتنا گرم کہ ایک ہی ضرب ان کی بیٹی کو اس سانچے میں ڈال لے جس میں وہ اسے ڈالنا چاہتے تھے۔ مگر یہ بات بھی ان کے لیے باعث فکر تھی کہ ایسا موقع پیدا کرنے کی کوشش میں ان کے گھر کی خوشگوار فضا بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل جب شام کی چائے کا دور چل رہا تھا تو شازیہ بیگم نے بیٹی کو سمجھانے کی ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہوئے صحیح کی کہ وہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھے، ان کی خدمت ماں باپ کی خدمت کی طرح بے لوث کرے، اور یہ کہ کل کو تم بھی ساس بنو گی، تمہاری بہویں تمہارے ساتھ ایسا کریں گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ ان سب کے جواب میں وہ بس اتنا ہی کہتی، امی ساس سسر کی خدمت کرنا مجھ پر فرض نہیں، لائیں دکھائیں قرآن کی وہ آیت یا ایسی مستند حدیث یا چھوڑے کوئی ایسی ضعیف حدیث جس میں بہو کو حکم ہو کہ وہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھے اور ان کی خدمت کرے۔ یہ سننے کے بعد شازیہ بیگم ہمیشہ کی طرح خاموش ہو جاتی، کیونکہ ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں تھی جس سے واضح طور پر بہو پر ایسی کوئی فرضیت ثابت ہوتی۔ نجمی صاحب ہر بار کی طرح بیٹی کی یہ بات سن کر منظر سے ہٹنے کے لیے خاموشی سے اپنا چائے کا پیالہ لیے صحن میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد محفل پر خاموشی چھا گئی۔ سب نے واضح طور پر محسوس کیا کہ انہیں بیٹی کی بات بری لگی ہے۔ خدیجہ نے خود پر مرکوز ناراض نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے محفل پر طاری سکوت توڑنے کے لیے چھوٹی بہن عائشہ کو پیالے میں چائے ڈالنے کو کہا۔ خود ڈال لیں، آپ کے پاس ہی رکھی ہے، عائشہ نے روکھے انداز میں کہا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر اپنی چائے پیالی میں انڈیلی۔ اس نے بمشکل چائے کا پہلا گھونٹ حلق سے اتارا اور عائشہ سے بولی، اتنی پھیکی، جا میری بہن چینی لا کر دے، خود جا کر لے آئیں، میں یہاں آپ کی خدمت پر مامور نہیں ہوں۔ چھوٹی بہن کا 2 ٹوک جواب سن کر وہ بھائی بھابھی اور ماں کے سامنے خجل سی ہو گئی، مگر وہ اٹھی اور چینی لینے خود ہی باورچی خانے چلی گئی۔ شازیہ بیگم نے چھوٹی بیٹی کو تدبیری نظروں سے دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس کے بعد رات تک گھر کی فضا بے عجب پسماندگی سے چھائی رہی۔ عشاء کے بعد خدیجہ اپنے کمرے میں بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی، ساتھ ہی عائشہ بیٹھی ابو جی کے موبائل فون پر گیم کھیل رہی تھی۔ خدیجہ کو پیاس محسوس ہوئی تو کتاب سے سر اٹھائے بغیر بہن سے دوبارہ پانی لانے کو کہا۔ اس نے دونوں بار سنی انسنی کر دیا اور موبائل فون پر مصروف رہی۔ خدیجہ نے تیسری بار سخت لہجے میں کہا تو وہ چڑ کر بولی، ابھی ابو مسجد سے واپس آ جائیں گے اور مجھے موبائل واپس کرنا پڑے گا، مجھے تھوڑی دیر گیم کھیلنے دینا، خود جا کے پی لیں، کون سا کنویں پر جانا ہے۔ خدیجہ بہن کا ایسا جواب سن کر دم بخود رہ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ عائشہ، وہ سوچنے لگی کہ آخر اسے ایسا کیا ہوا کہ وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی، ورنہ وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ان کی بھابھی نے کمرے میں جھانکا اور عائشہ کو باورچی خانے میں آ کر رات کے کھانے کے لیے سلاد اور رائتہ بنانے کو کہا۔ خدیجہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اٹھی اور بلا چونچرا جھٹ موبائل بستر پر چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ اب تو خدیجہ کی پریشانی غصے میں بدل گئی، یعنی بہن کو اس سے مسئلہ تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ آج ضرور ابو سے بہن کی بے ادبی اور بد لحاظی کی شکایت کرے گی۔ رات عشاء کے بعد معمول کے مطابق گپ شپ کی محفل جمی تو خدیجہ نے عائشہ سے پانی پلانے کو کہا، آپ خود جا کر پی لیں۔ خدیجہ کی توقع کے مطابق سخت جواب ملا۔ خدیجہ نے اسی موقع کی تلاش میں ہی پانی مانگا تھا اور اس نے فوراً ابو جی سے چھوٹی بہن کی بدتمیزی کی شکایت کر دی۔ ابو جی کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم ابھر کر معدوم ہو گیا۔
ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اس پر تمہاری خدمت کوئی فرض تو نہیں، بڑی بہن کی خدمت کرنا چھوٹی بہن پر فرض نہیں۔ لاؤ دکھاؤ قرآن کی وہ آیت یا مستند حدیث، بلکہ چھوڑو کوئی ایسی ضعیف حدیث جس میں چھوٹی بہن کو حکم ہو کہ وہ بڑی بہن کی خدمت کرے۔ نجمی صاحب نے چند لفظوں کا رد و بدل کر کے اسی کا ہر وقت دہرایا جانے والا جملہ اسی کے انداز میں دہرا دیا تو وہ شدید رہ گئی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ابو کے لہجے میں کوئی طنز یا طعنہ نہیں تھا، کوئی سرزنش یا ملامت نہیں تھی۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ ابو جی بھی اس کے فیصلے سے ناراض ہیں۔ یا کوئی ملتی جلتی آیت یا حدیث یاد کرو۔ اسے خاموش دیکھ کر ابو جی بولے، اگر اس کے علم میں ایسا کچھ تھا بھی تو وہ اس وقت خجالت کے جس احساس کا شکار تھی، اسے کہاں کچھ یاد آنا تھا۔ سوچو بیٹی، ابو جی نے سوچو پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ بیٹی کو یہ سبق دے چکے ہیں، اس لیے یقین تھا کہ اسے یاد آ جائے گا۔ ویسے بھی لوگوں کو اپنے مفاد کی ہر آیت اور ہر حدیث یاد رہتی ہے۔ جی ابو، ہے۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ارشاد۔ ابو جی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ محفل میں موجود سب سانس روک کے نظریں ختیجہ پر مرکوز کیے بیٹھے تھے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا۔ ختیجہ نے انتہائی دشواری سے شرم سے چور اٹک اٹک کر حدیث مبارکہ کے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ تو پھر سمجھاؤ چھوٹی بہن کو، اسے سمجھنا ہوا تو تم سے ہی سمجھ لے گی اور دونوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ابو جی نے جملے کا آخری حصہ معنی خیز انداز میں ادا کیا۔ محفل میں چند ثانیے مکمل خاموشی رہی۔ ختیجہ بہن کو اس بات کی تلقین و تاکید کیسے کر دی جس پر وہ خود عمل نہیں کرتی تھی؟ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ساری بدتمیزی، بد اخلاقی اور بد لحاظی ابھر ابھر کر اس کا منہ چڑھانے لگی، جو وہ پچھلے 1 سال سے اپنے سسرال والوں سے روا رکھے ہوئے تھی، صرف اس لیے کہ مختلف ذرائع سے بار بار ایک ہی بات اسے سننے، دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی تھی کہ ساس سسر کی خدمت کرنا بہو پر فرض نہیں ہے۔ اور اس روح میں بہہ کر وہ والدین کے سکھائے ہوئے بہت سے اسباق بھول گئی تھی۔ اسے سوچوں میں غرق دیکھ کر ابو جی نے دوبارہ سے اسے بہن کو سمجھانے کو کہا تو وہ پہلے چونکی، پھر عائشہ کے سامنے گلوگیر آواز میں حدیث دہرائی۔ ہم میں سے نہ ہونے سے کیا مراد؟ عائشہ نے اس سے وہی سوال کیا جو ختیجہ نے خود ابو جی سے اس وقت پوچھا تھا جب وہ ختیجہ کو پہلی بار حدیث سکھا رہے تھے۔ یعنی وہ اچھا مسلمان نہیں رہتا، گناہگار ہو جاتا ہے۔ ابو جی نے ختیجہ کو یہی جواب دیا تھا، اگر ہم گناہگار ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے نا؟ نہیں میری جان، اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے۔ ہمارا مطلوب جنت جہنم کا حصول نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ ابو جی نے بھی ختیجہ کو یہی جواب دیا تھا۔ ختیجہ کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی جھولی میں یوں گر رہے تھے جیسے ہدایت کے لال سمیٹ رہی ہو۔ ابو جی نے بیٹی کا جھکا سر اور بہتے آنسو دیکھے تو سمجھ گئے کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کو عائشہ سے بولے، جب اسلام میں پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان ہوئے تو بہن بھائی، گھر والے، رشتہ دار اور ساس سسر کیسے نظر انداز کیے گئے ہوں گے؟ ابو جی نے ساس سسر پر زور دیتے ہوئے ختیجہ کو دیکھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلطی پر ہے اور بالآخر وہ رو دی۔ اسی وقت اس نے والدین سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب پھر سے اپنے سسرال کے تمام بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے گی، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ابو جی کو یقین ہو گیا کہ بیٹی کو بھولا ہوا سبق یاد آ گیا۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ تھپکا اور مزید کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عائشہ نے اپنا رویہ ختیجہ کے ساتھ اسی وقت درست کر لیا تھا اور اس سے معذرت بھی کر لی تھی۔ اب ختیجہ کو صرف سلیم کے آنے کا انتظار تھا، خود چلے جانے میں جھجک مانیہ تھی۔ اب بس دن رات اس کی ایک ہی دعا تھی کہ سلیم اس کو لینے آ جائے تو وہ پھر کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ اس بات کے 10ویں دن سلیم اسے لینے آ گیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ نند کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ ایسے موقعوں پر بہو کی گھر میں موجودگی کو ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور سسرال چلی گئی۔ اس دن عشاء کے بعد ابو جی نے فرض کی ادائیگی میں ساتھ دینے اور راہیں ہموار کرنے کے لیے چھوٹی بیٹی عائشہ کا شکریہ ادا کیا۔ عائشہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی ابو جی کا دیا ہوا سبق کبھی نہیں بھولے گی۔